قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ سیدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ خدا نے اس قدر اونچا کیا پایا محمد کا، نہ پہچانا کسی نے آج تک رتبہ محمد کا، اور خرابی آنکھ کی ہے گر نہ دیکھے ان کے جلوے کو، کہ عالم میں کسی سے بھی نہیں پردہ محمد کا۔ اور تعجب کیا ہے گر انسان گزارے عمر مدحت میں، ثنا خواں ہے دو عالم میں ہر ایک ذرہ محمد کا۔ اور دیکھیے گناہ گاروں کی کیا گنتی کہ درگاہ الہی میں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں حضرت موسیٰ محمد کا۔ خدا نے اس قدر اونچا کیا پایا محمد کا، نہ پہچانا کسی نے آج تک رتبہ محمد کا۔ معزز ناظرین اکرام، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم میں میں آج انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور کارناموں پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ملک پاکستان کے اکابر علماء میرے ساتھ موجود ہیں، اور کارناموں پر کارنامے، کارناموں پر کارنامے، کارناموں پر کارنامے۔ دنیا بھر کا فلسفہ کارناموں سے متعلق اگر کوئی مثال کے طور پہ سینٹنس ہے بہت زیادہ مقبول ہو گیا تو اس میں بھی خرابی کی گنجائش نظر آئے گی، مگر جہاں کارنامے رسالت مآب کے ہیں وہاں خرابی کی گنجائش گمان بھی نہیں ہو سکتا، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ علماء اکرام کلام کریں گے۔ غیروں نے کہا everything is fair in love and war، مگر میرے نبی کریم نے کہا نہیں، صرف just fair is fair in love and war in every step of your life۔ آپ نے صرف فیئر کو ہی فیئر تصور کرنا ہے، یعنی جنگ کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بھی جو لحاظ داریاں ہیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بوڑھوں کو نہیں مارنا، مریضوں کو نہیں مارنا، عورتوں پر حملہ نہیں کرنا، جو اگر بھاگ کے جان چھڑا کے جا رہا اس کے پیچھے بھاگ کے تعاقب کر کے نہیں مارنا۔ ایسا کریم کون ہوتا ہے؟ یعنی دنیا اسی فلسفے پر قائم ہے کہ everything is fair in love and war، مگر میرے نبی کریم کا فلسفہ جنگ میں بھی آپ کی کریمی، جنگ میں بھی آپ کے کمال کے کارنامے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اور ملک پاکستان کے اکابر علماء آج اس نبی کو، اس انسان کامل کو خراج پیش کرنے کے لیے اس کی غلامی پر ناز کرتے ہوئے میرے ساتھ اس نشست میں موجود ہیں، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے آج کی بزم میں، اور ممتاز ثنا خان ہمارے بہت عزیز، ہر دل عزیز جناب ارشاد انجم صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ارشاد بھائی بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اس مہینے میں ایک عجیب جوش و خروش اور خوشی ہوتی ہے۔ ہر امتی کو، چھوٹا چھوٹا بچہ بھی گنگنا رہا ہوتا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں چاہتا ہوں کچھ مدحت نامہ عید میلاد النبی پر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، ہم آپ کے ساتھ رفیق ہوں اور یہ سفر طیبہ تک۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون
دونوں مکان کو سجایا گیا اور وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا اور وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا نور سے ان کے آخر جہاں تا جہاں ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا نور سے ان کے آخر جہاں تا جہاں ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا سبحان اللہ اور وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی اور وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا سب سے پہلے کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت خوب سبحان اور اللہ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو کرم میرے آقا ہیں وہ میرے مولا ہیں وہ اور حشر کا غم مجھے کس لیے ہو کرم میرے آقا ہیں وہ میرے مولا ہیں وہ جن کے دامن میں جنت بسائی گئی جن کے دامن میں جنت بسائی گئی وہ جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا بہت خوب ماشاءاللہ بہت اچھا انتخاب بہت خوبصورت کلام جناب ارشاد انجم صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جری صاحب قبلہ کمالات کی بات ہو رہی ہے کارناموں کی بات ہو رہی ہے اور کارنامہ دیکھیں جس کا بھی ہوتا ہے نا اسے ایک کارنامے کو انڈورس کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا کریڈٹ اسی کو جاتا ہے اس پر کریڈٹ ہوتا ہے اس شخص پہ یہ کارنامہ فلاں کا ہے اور دنیا میں جناب یہ ورلڈ ریکارڈ میں آگے کارنامہ میں کچھ اس محسن اعظم کے کارناموں کی بات کروں کہ دنیا کے سارے ریکارڈز آج بھی وہاں پہنچ نہیں رہے
مطلب وہاں سے دور ورلڈ ریکارڈز بنے ہوئے ہیں، بڑے پروں دور، ان کی تو قدموں تک کوئی نہیں پہنچ رہا. کچھ ان کی کارنامے کی، ہر شخص جو کارنامہ کرتا ہے اس کا کریڈٹ اس کی ذات پر ہوتا ہے. اور یہاں تو کبھی دونوں عالم کے مختار نے کسی کریڈٹ کے لینے کی بھی بات نہیں کی. اللہ اکبر، بس دیتے ہی چلے گئے. ارشاد فرمائیے اس تصور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کریڈٹ والی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں، دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی بڑا انسان ہے تو انسان اپنے بڑے کاموں سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کے کریڈٹ پر کچھ نہ کچھ بڑے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہاں تاریخ انسان کو، انسانیت کو اگر آپ اٹھائیں تاریخ کو، تو اس میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جو دنیاوی طور پر ہی صحیح، تو دنیاوی اعتبار سے ان کے کریڈٹ پر بڑے بڑے کام ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ آج کل کے دور میں کچھ لوگ خود ساختہ بڑے تو بن جاتے ہیں، لیکن ان کے کریڈٹ کو دیکھا جائے تو وہاں کوئی بڑا کام نظر نہیں آتا. اور اگر ان سے کہا جائے کہ یہ بڑا کام آپ نے کیا ہے تو اتنی بھی ہمت نہیں سچ بولنے کی کہ نہیں بھائی یہ بڑا کام میں نے نہیں کیا ہے. ہاں یہ فقیر کر لیتا ہے، اور آپ نے فقیر کا خواہ بھانڈا پھوڑ دیا. قرآن کریم نے اس کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا ہوتا لیکن لوگ جب ان پر کریڈٹ ڈال دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ کام ہم نے کیا ہے، اور خود پر خوش بھی ہوتے ہیں. تو انہیں خوش نہیں ہونا چاہیے. ہاں، ایسے لوگ چھوٹے ہوتے ہیں، صحیح بات، جو اپنے اوپر بڑے کاموں کا کریڈٹ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پر خوش ہوتے ہیں. اس کا بوجھ سنبھال نہیں پاتے. کبھی اگر اس سے متعلق کام آ جائے تو وہ تو بس اس دن کر دیا. اچھا، پھر ان کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ کام نہ کریں اور لوگوں سے داد تحسین وصول کرتے رہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ جو ان کے گرد جمع ہو جائیں تو وہ بھی کہیں کہ شاباش حضور آپ نے کیا کام کیا ہے، حضور آپ نے کیا کام کیا ہے، اور انہیں ان کاموں کا پتہ بھی نہ ہو. صحیح بات. تو یاد رکھنا کہ انسان نہ اپنے نام سے بڑا نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. انسان خود ساختہ اپنے سراؤنڈنگ میں رہنے والوں کی باتوں سے بڑا نہیں ہوتا. صحیح بات. انسان اپنے کام سے بڑا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. مفتی صاحب میں یہیں پر ایک وقفہ لوں گا تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ جاری رہے. بالکل ایسا ہی ہے، انسان اپنے کام سے بڑا. جس کے پاس کام ہوتا ہے اسے ضرورت نہیں ہوتی اپنے چاروں طرف چاپلوسوں کی فوج لگانے کی. جس کے پاس کام نہیں ہوتا وہ اپنے چاروں اطراف اپنے چاپلوس دیکھنا چاہتا ہے، اور چونکہ کام نہیں ہے. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات آپ سے. ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا، اور انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج پیش کر رہے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ انسان اپنے کام سے بڑا ہوتا ہے، اپنی بناوٹ اور وہ جھوٹے کریڈٹ لینے سے بڑا نہیں ہوتا. جی مفتی صاحب. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں نا، جن کو دنیا کہتی ہے بھئی یہ بڑے ہیں، تو ان کے کریڈٹ پر یوں سمجھ لیجئے کہ بہت سے کام نہیں ہوتے ہیں. بالکل صحیح. کوئی بھی ایک بڑا کام ایسا ہوتا ہے، چاہے وہ آپ جمہوریت کے اعتبار سے لے لیں، چاہے آپ ایجوکیشن کے اعتبار سے لے لیں، چاہے کہیں پر انقلاب کے حوالے سے لے لیں، تو ان کے یوں سمجھ لیں کہ کریڈٹ پر ایک یا دو بڑے کام ہوتے ہیں اور باقی فیلڈ میں وہ آپ کو نظر نہیں آتے. ظاہر ہے وہ ایک شعبے کے آدمی ہوتے ہیں. ایک شعبے میں کارنامہ دے دیا. جی. اچھا، دوسرا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جب کوئی آدمی بڑا کام کرتا ہے نا تو کام اس سے ہو جاتا ہے، لیکن باقی زندگی اس کی دیکھی جائے تو اس میں وہ ناقص نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نمبر ایک بات کہ آپ نے اپنے کاموں کی کوئی پروموشن نہیں کی. بالکل صحیح. کسی کو نہیں فرمایا کہ آپ میرے بارے میں یہ کہیں وہ کہیں، بلکہ دیکھا جائے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنوں کے درمیان رہتے تو ان کے ساتھ کھانا بھی تناول فرماتے، خادمین کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور بالکل ایک سادہ زندگی بسر فرمائی. ایک سادہ زندگی بسر فرما کر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے، دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم بشر ہیں، وہ عظیم بشر ہیں کہ جن کے کاموں کا کریڈٹ اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں قرآن کریم سے سوال کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں نا تو کیسے ہیں؟ تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے ایک رسول آئے، عزیز علیہ ما عنتم،
جن کا کام یہ ہے کہ تم مشقتوں میں آؤ گے تو پریشان وہ ہوں گے. حریص علیکم بالمؤمنین، اور ایمان والوں پر ہمیشہ حریص رہیں گے اس بات پر کہ یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جائیں. اللہ سبحان اللہ. رؤوف الرحیم، مہربان بھی ہیں، رحم فرمانے والے بھی ہیں. ذرا بتا تو صحیح قرآن، میرے رب سے عرض کیا گیا کہ بتا تو صحیح کہ حضور نبی کریم علیہ السلام یہ آنے والے کیسے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ آنے والا عام نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جیسے میں تمام جہاں والوں کا پروردگار ہوں تو میں نے اپنے نبی کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پھر میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات ایک عرض کی تھی کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ لوگ جہنم کی طرف، جہنم کی کنارے پر کھڑے تھے. نبی علیہ السلام نے آ کر یہ بڑا کام فرمایا کہ جہنمیوں کو جنتی راستے پر گامزن فرما دیا. جو آپس میں بکھرے ہوئے تھے، بکھری ہوئی انسانیت تھی، انسان انسانیت کو بھول چکا تھا، فراموش کر چکا تھا. آپ نے انسان کو انسان بنایا اور اسے اسلام کی لڑی میں پرو کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اس طرح آپ دیکھیں کہ ان گنت کمالات ہیں، بڑے کام ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائے. اور میں ایک بات کہوں گا کہ لوگ بعض اوقات باتیں بہت بڑی بڑی کہتے ہیں، لیکن ان کے رجسٹر میں کاموں کی فہرست دیکھی جائے تو بڑے کام نظر نہیں آتے. لیکن میرے نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے جو کام ارشاد فرمایا، جو بات ارشاد فرمائی، اس سے پہلے عمل کر کے دکھایا اور اپنے آپ کو پیش فرمایا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک نبی یہ فرمائے. جب کفار یہ اعتراض کریں کہ آپ کیسے نبی ہو گئے تو فرمایا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ، میں نے اس سے پہلے عمر کا سارا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے. کوئی عیب تو بتاؤ، کوئی عیب تو بتا نہیں سکا. لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. لیکن اگر مکے والوں سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ اس پورے مکے میں صادق کون ہے، اس پورے مکے میں امین کون ہے، تو سب کا اشارہ یہی ہوتا تھا کہ پورے مکے میں اگر صادق و امین کوئی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. او خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. مفتی حسن نوید نیازی صاحب بھرپور کلام فرما رہے تھے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، کون ہے میرے سوا رسول کے ایسا. وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آتا ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، آقا سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس رہ روے لامکاں کی گلی ہے. اور نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، آقا فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے. وہ نامی کہ نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی. آپ کی اس بات سے کہ لوگ جہنم کے کنارے کھڑے تھے، اس سے بڑا کیا کار. ویسے تو ایک ایک اسٹیپ آپ کی زندگی کا کارہائے نمایاں، آپ کا کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال کیا کہ پوری صبح قیامت آنے والے مسلمانوں کو، امت کو آپ نے جہنم سے بچا کے جنت کی طرف موڑ دیا. مفتی حسن نوید نیازی صاحب، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہیں. انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی کمالات کا اگر ایک مختصر جائزہ لیا جائے تو کیا ارشاد ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا جو کمال مطلق ہے، کمال مطلق کا پرتو ہے اس عالم کے اندر، اللہ کے کمال مطلق کا پرتو ہے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے ساتھ کمال کو وہ نسبت ہے کہ جہاں نقص کی گنجائش سرے سے ہی نہیں ہے. ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، اس عالم آب و گل کے اندر، جہاں کمال ہوتا ہے تو کمال کے ساتھ کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہوتا ہے. پھول ہے تو ساتھ کانٹا ہوتا ہے، شمع ہے تو ساتھ دھواں ہوتا ہے. لیکن حضور کا کمال وہ کمال ہے کہ جہاں نقص نہیں. وہ کیا پیاری بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ حسن یہاں پر عام ہے، حسن یہاں مطلق ہے. صرف حسن صورت کی بات نہیں ہو رہی. حسن صورت ہو یا حسن سیرت ہو، حسی حسن ہو یا مانوی حسن ہو، یعنی کمال بھی اس میں شامل ہے. کمال ظاہری ہو یا کمال باطنی ہو، کمال
کمال حسی ہو یا کمال مانوی ہو، ہر طرح کے سے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس میدان میں دیکھیں آپ کو ہمیشہ کمال بے مثال نظر آئے گا۔ آپ سرکار علیہ السلام کو تاجر کے روپ میں دیکھیں تو با کمال و بے مثال ہیں، قانون دان کے روپ میں دیکھیں تو با کمال و بے مثال ہیں، مقنن یعنی قانون ساز کے روپ میں دیکھیں تو با کمال و بے مثال ہیں، حکمران کے روپ میں دیکھیں با کمال و بے مثال، قائد کے روپ میں دیکھیں با کمال و بے مثال ہیں، باپ کے روپ میں دیکھیں با کمال و بے مثال، بیٹے کے روپ میں دیکھیں با کمال و بے مثال، شوہر کے روپ میں دیکھیں با کمال و بے مثال، تعلیم کے اور تعلم کی بات کریں تو معلم ٹیچر با کمال و بے مثال، رشد و ہدایت کی بات کریں تو پیر و مرشد با کمال و بے مثال، ہر میدان میں ہر زاویے میں شخصی کمالات کے جتنے زاویے جتنے گوشے ہو سکتے ہیں ہر اس گوشے کو ذہن میں لائیے اور پھر پیارے آقا و مولا علیہ السلام کی طرف دیکھیے اور پھر ایمانداری سے فیصلہ کیجئے، یہاں آپ کو با کمال و بے مثال نظر آئیں گے۔ سرکار علیہ السلام سفر میں با کمال، سرکار حضر میں با کمال و بے مثال ہیں، شباب میں ہیں با کمال و بے مثال ہیں، بچپن میں ہیں با کمال و بے مثال ہیں، کہولت میں ہیں با کمال و بے مثال ہیں، ایسے با کمال و بے مثال ہیں کہ اللہ رب العالمین جب آپ کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے۔ یعنی حضور جان عالم علیہ السلام کے شخصی کمالات کی بات ہو رہی ہے، آپ کی شان نبوت تو سبحان اللہ، شان رسالت سبحان اللہ، بطور بشر آپ کے شخصی کمالات کو دیکھا جائے تو دیکھ کر بھی واقعی یہ آیت ہی پردہ ذہن پر آتی ہے، قد جاکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے، تبھی تو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ برہان ہے نا، ہر اعتبار سے برہان ہے، بے مثال برہان ہے، با کمال برہان ہے، تبھی تو کہا انہیں اسوہ حسنہ، اسی لیے تو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بچپن میں دیکھیں سرکار علیہ السلام شیر مادر جب نوش فرماتے ہیں تو ایک طرف سے کرتے ہیں، دوسری طرف سے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، بچپن کے اندر بھی آپ کا عدل و انصاف، اور ویسے بھی بچپن میں شیر خار ہیں تو عدل و انصاف کی مثال آگے تو جو قائم کرنی تھی بچپن سے ہی شیر خارگی کے عالم میں ایسے وہ کیا اعلیٰ حضرت نے کہا بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، مہد والا کی قسمت پہ صدہا درود، برج ماہ رسالت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اٹھتے بوٹوں کی نشو و نما پر درود، کھلتے غنچوں کی نکہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ آپ کا بچپن ہے، شباب کی گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبنے بھاگے نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پہ آئیے، یہ سارے کمالات ذہن میں رکھیے، سارے کمالات ہونے کے بعد اب طاقت حاصل ہے، اب فتح کر رہے ہیں، جب طاقت ہوتی ہے اور طاقت کے ہوتے ہوئے اب تواضع دکھانا، اب انکسار دکھانا، یہ سارے کمالوں کا کمال ہے۔ یہ محبوب کا کمال دیکھیے، سب کچھ اب اختیار کے اندر ظاہری طور پہ بھی ہے، روحانی اور باطنی طور پہ تو اللہ نے اختیار دے ہی رکھا تھا، اب اللہ نے ظاہری طور پہ بھی اختیار عطا فرما دیا، سیاہ سفید کے آپ مالک بن کے تشریف لا رہے ہیں تو تواضع کا عالم کیا ہے؟ سر اقدس جھکا ہوا ہے، غرور نہیں، تکبر نہیں، نخوت نہیں، سر اقدس جھکا ہوا ہے۔ اور جب وہ سامنے وہ جان کے پیاسے سامنے آئے ہیں جنہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، ساری زندگی مشقتوں کلفتوں میں مبتلا کر کے رکھا ہے، وہ سامنے کھڑے ہیں، آپ انتقام پر قادر، اگر انتقام لے لیتے تو بھی کوئی یہ بے انصافی نہیں تھی، کوئی اسے غلط نہ کہتا، لیکن یہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، یہ آپ کا اعجاز ہے کہ آپ نے وہاں فرما اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم آج آزاد ہو، آج تم پہ کوئی ملامت نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرم کا مظاہرہ کیا کہ یہاں آ کر یہ آپ کا کمال کہ جس اعتبار سے دیکھیں، جس عالم میں ہیں، جس رنگ میں ہیں، با کمال و بے مثال ہیں، نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کمال کی اس سے عمدہ تمہید اور مثال جس طرح آپ نے پیش کی، لفظ کمال کو جو آپ نے ماشاءاللہ موضوع سخن بنایا اور پکڑ کے رکھا، کون سا ایسا کمال زندگی کے کس گوشے میں، شخصیت کے کس شعبے میں، جو شخصی کمالات کے جتنے زاویے جتنی جہتیں ہیں
ان سب میں جتنے دنیا کی تاریخ میں باکمال لوگ پیدا ہوئے وہ سب شرمائیں جب حضور کے کمال کی بات آئے. وہ کہیں نہ کہیں آن دی ادر ہینڈ کسی نہ کسی شعبے میں وہ ان میں نقص بھی ہوگا, عیب بھی ہوگا, کمزوری بھی ہوگی, اور آپ کہہ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کو تنقید کا نشان ان میں نظر آ جائے گا. مگر اس کمال کا کیا کہنا کہ انسان ظلم سہے بھی. ایسا کوئی دنیا میں انسان ہوتا ہے جو اپنا دامن لہو سے بھر لے, مصیبتیں اپنی جان پر لے, جو تیغ زن سے لڑے نہتا, جو غالب آ کر بھی صلح کر لے, اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات. جی خوش آمدید ناظرین, خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج پیش کیا جا رہا ہے. اس نشست کے ذریعے آپ کے ہمارے ہر دل عزیز علماء مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور ممتاز ثنا خان جناب بھائی قبلہ ارشاد انجم آج میرے رفیق سفر ہیں. مفتی صاحب قبلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات اور وہ کارنامے کہ جن سے ہر عام و خاص مستفیض ہوا اور سبھی کو فیض بھر بھر کے ملا, ان کی کچھ چیدہ چیدہ کا اگر ذکر فرما دیں. دیکھیں یہاں پر ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, کہ وہ تمہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی خاص و عام سب کے لیے ہے. اللہ. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ وہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتے ہیں واہ واہ, اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتے ہیں. اللہ اکبر. چاہے امت دعوت ہو چاہے امت اجابت ہو. اللہ. یعنی مسلمان امت اجابت ہے اور جو مسلمان نہیں وہ امت دعوت ہے, لیکن بہرحال امت ہے. واہ. آپ کی امت میں سب شامل ہیں. سبحان اللہ, رحمت ان پر بھی ہے. ہاں میں آگے عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ناپاک چیزیں حرام قرار دیتے ہیں, پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتے ہیں. سبحان اللہ. وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, جو انسان ہو کر غلامی کی زنجیروں میں تھا تو آپ نے سب کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد فرمایا. سبحان اللہ. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ کا دین کامل ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, دین کامل, آپ کی تعلیمات کامل. اب دیکھیں تعلیمات موسوی یعنی دین موسوی میں یہ تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے, اور دین عیسوی میں یہ تھا کہ کوئی اگر ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دیا جائے. تھوڑا سا اعتدال ہمیں, یعنی اگر اعتدال ہے تو وہ دین نبی دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے کہ جہاں پر وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, یہ ساری چیزیں بیان فرمائیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ بدلہ لینے کا اختیار تمہیں دین مصطفیٰ میں ہے, شریعت مصطفیٰ میں ہے, لیکن فرمایا کہ معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. آپ دیکھیں کہ بدلہ لینے کا حق عطا فرمایا, لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذاتی زندگی دیکھیں تو آپ نے کبھی بھی ذاتی طور پر کسی نے آپ کے ساتھ کتنا ہی ظلم, نا انصافی, زیادتی کیوں نہ کی ہو, لیکن آپ علیہ السلام نے اسے صدق دل سے معاف فرما دیا. آپ دیکھیں نا کہ چچا یعنی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جس نے جو ہے وہ شہید کیا تھا, حضرت وحشی جب اسلام میں داخل ہوئے تو فقط یہ فرمایا تھا کہ میرے سامنے نہ آنا, اس لیے کہ تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے چچا کی یاد آتی ہے, لیکن کتنا کھلے دل سے آپ نے معاف فرمایا. اسی طریقے سے بہت بڑی بات جی اسی طرح آپ دیکھیں تو آپ رحمت للعالمین ہیں, رحمت للمسلمین فقط نہیں ہے کہ جو اپنوں کے لیے بھی رحمت. دیکھیں رحمت تو بہت سے ہوئے, لیکن جو اپنوں کے لیے بھی رحمت ہو, غیروں کے لیے بھی رحمت ہو, ایسا کوئی رحمت والا لا کر دکھائیں. اب دیکھیں کہ سب کے لیے رحمت, لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام غیروں کے لیے کیسے رحمت ہے کہ دنیا میں جو اجتماعی عذاب آتے تھے, امتیں ملیا میٹ کر دی جاتی تھی, نوح علیہ السلام سے لے کر شعیب علیہ السلام کی قوم تک آپ سب کے حالات پڑھیں, امتیں تباہ و برباد کر دی گئیں, لیکن اجتماعی عذاب اگر اس امت پر نہیں آتا,
چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہوں، چاہے ان کے اعمال سیئہ ان سے بڑھ کیوں نہ گئے ہوں، چاہے وہ اعمال سیئہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت کیوں نہ دے رہے ہوں، لیکن رب کریم نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان کو اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ اچھا پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پانی کے ساتھ پاکی حاصل کرنا، پانی نہ ہو تو تیمم کر لینا، پاک مٹی سے تیمم، یہ فقط حضور نبی کریم علیہ السلام کی رحمتوں کا خاصہ ہے۔ اسی طریقے سے 50 نمازیں تھیں، 5 نمازیں اگر ملی ہیں تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی رحمتوں کا خاصہ ہے۔ اس طرح کئی آپ کی رحمتیں ہیں، کئی خصوصیات ہیں کہ جس سے ہر خاص و عام مستفیض ہوا۔ اور میں سب سے بڑھ کر آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ کی پیروی یعنی صرف انسان نہیں، یعنی صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی آنا چاہے تو بالکل آئے، اور اسی طریقے سے صرف انسان نہیں بلکہ جانور، چرند پرند، ہر وہ چیز کہ جو زیرو ہے وہ زیرو نہیں ہے، سارے میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ وہ استن حنانہ وہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی شجر کو حکم دیتے ہیں تو وہ اونٹ کی طرح، سدائے ہوئے اونٹ کی طرح خرامہ خرامہ چل کر اپنی جڑیں زمین سے اکھاڑ کر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتا ہے، اور پھر میرے آقا حکم دیتے ہیں تو پھر چلا جاتا ہے۔ چاند میرے آقا علیہ السلام کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور سورج جو غروب ہو چکا ہو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اشارے سے، دعا سے واپس پلٹ کر آتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی پیروی، آپ کے حکم کی تعمیل صرف انسان نہیں بلکہ ہر چیز جو دنیا میں بستی، جو کائنات میں ہے، وہ ہر چیز پیروی کرتی ہے۔ وہ ہرن کا واقعہ نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دے یہ آ جائے گی، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر چیز میرے مصطفیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتی ہے۔ آج ہم مسلمان ہو کر ان کی تعلیمات سے دور رہیں تو ان سے بڑا بدقسمت پھر کوئی اور نہیں ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خاک کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب مفتی صاحب۔ یہ وقت کی تنگی ہے، مجبوری ہے کہ وقت ہے نہیں ہمارے پاس، ورنہ یہ گفتگو ایسی ہے، یہ ایسا موضوع ہے اور اس پر کمال اتنا دلچسپ کلام آپ لوگ کر رہے ہیں کہ ہماری عمر بیت جائے، ہم یہ سنتے رہیں اور محو رہیں۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، اسی کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے، کمالات کی بات ہے، تمام تاریخ انسانی کے ایک سے بڑھ کے ایک مثبت کمالات کی بات کرتا ہوں، جن سے جو ینفع الناس بنے، جن کے کمالات لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوئے، ان کے کمال کی وجہ سے وہ روشن بھی رہے، پہچانے بھی گئے۔ تمام کمالات کو اگر میں رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تنہا ان تمام کمالات پہ، آپ کے کمالات کو حاوی کہنا چاہوں تو یہ تو روا ہے۔ آپ اس پر کچھ کلام کریں گے، تنہا حضور کے کمالات اور پوری تاریخ انسانی کے کمالات؟ دیکھیں، پورے تاریخ عالم کے اندر انسانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، بشر کو، تو انسانوں کے اندر سب سے با کمال لوگ کون ہیں؟ جو من جانب اللہ مبعوث ہوئے، یعنی انبیاء و مرسلین علیہم السلام۔ ایسا ہی ہے، انبیاء و مرسلین علیہم السلام سب سے بڑھ کر با کمال ہوتے ہیں، من جانب اللہ انہیں کمالات ودیت کیے گئے ہوتے ہیں، اور اس عالم کے اندر آگے وہ کمالات منتقل کرنے آئے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے سارے انبیاء اور رسول علیہم السلام کو کہ سب کو اللہ نے بھیجا ہے کسی مخصوص قوم کی طرف، کسی مخصوص قبیلے کی طرف، کسی مخصوص خطے کی طرف، اور یہ دیکھیے یہ وہ رسول اللہ ہیں، وہ سیدنا رسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ان کو بھیجا جاتا ہے تو ان سے اعلان کروایا جاتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، محبوب فرما دو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ وہ رسول ہیں، پچھلے بھی امت میں آ گئے، اگلے بھی امت میں آ گئے، نبی اور رسول بھی امت میں آ گئے۔ یہ وہ رسول ہیں کہ جو خود کہتے ہیں، جن سے کہلوایا جاتا ہے، اور وہ حدیث مبارک، یہ آیت تھی حدیث مبارک میں کہتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جو یہ فرماتے ہیں بعثت الی الاحمر والاسود، میں سرخ و سفید کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ 2 تشریح ہیں، ایک سرخ و سفید سے مراد یہ کہ عرب و عجم کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور دوسری یہ ہے کہ جن و انس کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو اس طرح بنا کے بھیجا جاتا ہے تو تنہا سب کے کمالات پر حاوی ہوئے کہ نہ ہوئے۔ ایسے دنیا اعلیٰ حضرت نے کہا
عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سبحان سلام، اللہ۔ جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، اس جہانگیر بیست پہ لاکھوں سبحان سلام، اللہ۔ جس کے زیر لوا آدم و من سوا، اس سزائے سعادت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں کیا سلام، بات۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ۔ یہ وہ کمالات لے کر آئے، کمال ٹرانسفر کرنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو با کمال بنانے آئے ہیں۔ جو ان سے جڑتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، وہ خود با کمال بن جاتا ہے۔ سارے کمالات مخلوق کو ان کے واسطے اور وسیلے سے عطا کیے جاتے بے ہیں۔ شک، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم ہی کرتا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ واہ۔ اللہ دیتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ واہ۔ عطا اللہ کی ہے، تقسیم پیارے مصطفیٰ کی ہے۔ صلی اللہ اصل ہر بود و بہبود تخم وجود، قاسم کنز نعمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ خلق کے داد رس، سب کے فریاد رس، واہ۔ کہف روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ نسخہ پرتوے ذات اسم احد پر درود، پرتوے ذات اسم احد پر درود، نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلام۔ بہت خوب۔ یہ اللہ تبارک سبحان و تعالیٰ کی کمالات کا، عنایات کا مخزن ہے، محبت ہیں، منبع ہیں، یہاں سے سارے کمالات پھوٹتے ہیں۔ خلق میں جس کو کوئی کسی بھی کمال جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ سارے کمال اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما داران تو تنہا داری۔ بہت خوب مفتی صاحب آپ کا شکریہ، کمال کی گفتگو کی۔ مفتی صاحب آپ کا شکریہ، بہترین ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور آپ دونوں علماء کا اقبال بلند ہو، ہماری سب کی جانب سے یہ دعا ہے۔ ارشاد انجم صاحب ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کی مدد پر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ رخصت ہوتے ہیں۔ اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ شفیع ہونے کا کمال ہے، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک و رسول پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے۔ اور پھر دوسرا کمال دیکھیے، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے۔ اپنے میزبان سے سلمان گل کو اجازت دیجئے، بھائی محمد ارشاد انجم انشاءاللہ زمزمہ عقیدت پیش کریں گے اور ہم سب شامل ہوں گے، انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے، اور بے یار و مددگار جنہیں کوئی
تمہیں یار و مددگار بنایا، ایسا تمہیں خالق نے ترادار بنایا۔